بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر سنت طریقہ کہ ہاتھ کہاں پر اٹھانے ہیں اور ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں اور کدھر باندھنے ہیں، اس کے بارے میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 738 ہے۔ اس کے اندر ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں کے برابر نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 896 اور حضرت مالک بن حویرث کی حدیث نمبر 865۔ یہ دو مختلف روایتیں، ایک وائل بن حجر سے ہے، ایک حضرت مالک بن حویرث سے ہے۔ اچھا، ان دونوں کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام انہ را نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر حیال اذنیہ، سرکار جب اللہ اکبر کہتے تو آقا کریم علیہ السلام اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب یہ صحیح مسلم کے اندر دو حدیثیں آ گئیں۔ سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 882 کے اندر ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے، جس طرح ہمارا احناف کا طریقہ ہے۔ وہ سنن النسائی کی حدیث نمبر 882 ہے۔ اور اس کے بعد یہ سنن الدارقطنی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 300 ہے، حدیث نمبر 12 ہے یہ باب کے اندر۔ اس کے اندر جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کبر ثم رفع یدیہ حتی یحاذی بہامیہ اذنیہ، آقا کریم علیہ السلام جب آپ نماز شروع فرماتے اللہ اکبر کہتے ہاتھوں کو اٹھاتے تو آپ کے دونوں کانوں کی لو کے برابر آپ کے انگوٹھے ہو جاتے ہاتھوں کے۔ یعنی اب ایک طریقہ آیا ہے کندھوں والا، ایک آیا ہے کانوں والا، اور کانوں میں پھر تفصیل آئی ہے کانوں کی لو والا۔ جس طرح ہم احناف کا طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا، اس طرح کانوں کی لو تک، اس طرح رسول اللہ کی تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، کانوں کے برابر بھی ہو جاتے ہیں، لو کے برابر بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ جو انسان کا یہ جوڑ ہے یہ کندھوں کے برابر بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو طریقہ ہے اس سے تینوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنے کدھر ہیں؟ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے جو اصل حدیث ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ اچھا، یہ نماز کے اندر جو ہاتھ باندھنے ہیں اس کے حوالے سے غیر مقلدین جو خوارج ہیں، وہ خوارج کے ایک مولانا ہیں، ان کی کتاب ہے قول حق۔ اچھا، ان کا میں نام نہیں لوں گا، کیا ہے وہ خوارج کے، وہ کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، حالانکہ یہ فروعی مسئلے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، تم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے، کیوں باندھ لیے؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نماز کے اندر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں کتنا ان کا عظیم فرمان ہے کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ میں سے 80% لوگوں کی نماز ہی ضائع فوراً کر کے پکڑ دی۔ دیکھیں نا کتنا عظیم ان کے پاس یہ کانٹریکٹ اور ٹھیکہ ہے کہ لوگوں کی نمازیں ضائع کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا، خیر، اس کے بارے میں بھی مختلف طریقے آئے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کے کدھر ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاۃ باب نمبر 165 ہے، اور اس کے اندر حدیث نمبر 6 ہے۔ حضرت جناب علقمہ بن وائل بن حجر، یہ اپنے والد وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا اپنے نماز میں اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھے، آپ نے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا اور ان کو ناف کے نیچے باندھا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور دوسری طرف وہ خوارج کے عالم وہ کہتے ہیں نا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی جو ناف کے نیچے باندھتا ہے۔ اور پھر حضرت جناب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرر، ہاتھوں کو ہاتھ باندھ کے فرمایا ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اور شیخ عبدالحق سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اصول حدیث پر آپ کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر آپ فرماتے ہیں جب صحابی کہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے تو اس سے مراد رسول اللہ کی سنت ہوتی ہے، ان کی اپنی ذاتی سنت نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ کی سنت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ان الفاظ میں۔ اب یہ جناب مولا علی کا فرمان سنیں، ابھی داؤد میں بھی ایک ضعیف روایت ہے، حدیث نمبر 756 ہے میرے خیال سے 756، وہ اس کے اندر بھی یہی اسی طرح کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ، لیکن وہ ضعیف ہے، یہ سند صحیح ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے محدثین کا کہ جب صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیث مل جائے تو صحیح حدیث کو مزید تقویت مل جاتی ہے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے جو احناف کا طریقہ ہے، یہ عین رسول اللہ کی صحیح حدیثوں کے مطابق ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔